محبت کے، پیار کے، امن کے علمبردار بن کر سفر کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ محبت بانٹنا سیکھو، محبت ہے عطا رب کی، محبت بانٹنے والے طویل العمر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت مشکل سے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب حوصلہ ہو، عزم ہو، جذبہ ہو، جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ کٹھن نہیں ہے کوئی کام آدمی کے لیے، پوری دنیا میں اور پوری علم کے ذریعے سے بہترین خدمات انجام دینے والے جناب حضرت مولانا یاسر عبدالرحیم فاروقی صاحب کی شخصیت ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، غریبوں، یتیموں، بے کسوں، مظلوموں، مجبوروں کے مسیحا کے طور پہ بھی آپ جانے جاتے ہیں۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ حضرت قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، رضی الدین صاحب آپ کا استقبال ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو ہمارے عاصم بھائی جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے تعریف میں کچھ کلمات کہہ رہے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولانا کو خواتین کی طرف سے بھی آیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر بیان کریں۔ اس میں اکیلا نہیں تھا، ہمارے عاصم بھائی بھی شامل تھے اس میں۔ عاصم بھائی کے لیے بھی آیا تھا کہ عاصم بھائی بھی پڑھیں ہمارے دوبارہ اس میں، ماشاءاللہ ان کی نظامت بھی اللہ رب العزت نے دو چاند لگا دی ہیں ان کے نظامت میں، اللہ ان کو ترقیات سے نوازے۔ محترم حضرات، دیکھیے عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے، سیدھی سیدھی بات، حافظ امیر احمد صاحب اور اس مدرسے کے ناظم جناب قاری عبدالسلام صاحب عرفانی، ان لوگوں کی محنت اور کاوش کہ آج یہ پروگرام یہاں پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ان لوگوں کی بڑی کوششیں، کاوشیں، اور جس طریقے سے پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے میں تو تھا نہیں، لیکن بہرحال بچیوں نے سب نے پروگرام پیش کیا ہوگا، اور ابھی بھی بچیاں کچھ پروگرام پیش کریں گی۔ میرے بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حافظ امیر احمد صاحب نے مجھے ایک ایوارڈ دیا ہے، اب ظاہر سے بات ہے کہ اس کو حلال بھی کرنا ہے مجھے اپنے لیے، اور ابھی شاید کھانا کھلائیں گے تو اس کھانے کو بھی حلال کرنا ہے، تو دو کلمات تو بولنا پڑیں گے کچھ نہ کچھ، تو اسی کے لیے۔ ورنہ عقل مندی دیکھیے یہ ہے کہ جب پروگرام اور جو مقصد کی باتیں جب ہو گئی ہوں اور جب کام کی باتیں ہو گئی ہوں تو لایعنی باتیں کر کے ذہنوں کو تھکانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں ایک حدیث سناؤں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت وعظ کہا کریے، تقریر کیا کیجیے، تو وہ ہر جمعرات کو تقریر کرتے تھے، اور ہر جمعرات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور خواتین کا ایک مجمع ہوتا تھا جس میں وہ ناصحانہ گفتگو کرتے تھے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ کی گفتگو بڑی عمدہ ہوتی ہے، یہ روایت ہے باقاعدہ، اور بڑی عمدہ گفتگو ہوتی ہے، اور لوگوں کو اس کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، اور بڑی شاندار آپ کی گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کی معاملات پر اور لوگوں کی زندگیوں میں بڑا اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہم لوگوں کا کہنا یہ، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس مجلس کے دن بڑھا دیے ذرا سے، جمعرات کو تو کیجئے، ہفتے کے بیچ میں بھی ایک دن کیا کیجئے آپ، ایک تقریر، ایک نواز۔ انہوں نے ان کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، یہ جو ایک دن ہے یہی بہت کافی ہے، اگر میں ہفتے میں 2 دن کرنے لگوں گا تو لوگ اکتانے لگیں گے، لوگ پریشان ہونے لگیں گے،
وہی لوگ جو آج میری تقریر اچھی طریقے سے سن رہے ہیں وہی لوگ میری تقریر کو پھر نہیں پسند کریں گے. کیوں؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ نصیحت جو ہو وہ وقت پر ہونا چاہیے. نصیحت وقت پر ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے 2-3 باتیں لکھی ہیں. موقع ہو، محل ہو اور عنوان ہو. یہ نہیں کہ کوئی آدمی جا رہا ہے جلدی میں، اس کو کام ہے، آپ نے اس کو پوچھا، پکڑا، اس سے کہا کہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں تم کو، ایک نصیحت سن لو میری. وہ سنے گا نہیں، وہ اپنے کام میں پریشان ہے، وہ آپ کی نصیحت کیا سنے گا؟ لہذا وہ چلے جائے گا. کہ جگہ بھی ہو، محفل ہے کھانے کی، لوگ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پر تقریر کرنے لگے، آپ وہاں پر لنترانیاں اپنی کرنے لگے، رسول اللہ اور صحابہ کرام اور اللہ اور بزرگان دین کے آپ قصے بیان کرنے لگے، لوگ کہیں گے یار کھانا لاؤ، یہ سب نصیحتیں بعد میں رکھنا. تو اصل مقصد یہ ہے کہ جگہ ہو، موقع ہو، محل ہو، یہ چیزیں جب ہو تب نصیحت کی جائے. اس جلسے کے اندر الحمدللہ علماء کرام نے تقریریں کر لی ہیں بڑے اچھی طریقے سے اور بڑے اچھے پیمانے پہ، بڑے اچھے انداز سے تقریریں ہو گئی ہیں. اب کسی چیز کے ہر گوشے کے اوپر پہلو پہ بات کی گئی، جس طریقے سے قرآن کے اوپر بات کی گئی، صحابہ کرام کے اوپر بات کی گئی، اسی طریقے سے تحفظ شریعت کے اوپر بھی بات کی گئی ہوگی. لیکن اب جب سب تھک چکے ہیں سارے ذہن، اور آپ دیکھ رہے ہیں سردی کا ماحول ہے، ہوا بھی آج کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے، بات بے بات زبردستی بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ایک بات آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ میری ماؤں اور میری بہنوں، خاص طور سے ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیے تحفظ شریعت کا جو لفظ دیا ہے یہ بڑا اہم معنی ہے اس کے بڑے اہم. شریعت کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ شریعت کا تحفظ کون کرنے آئے گا؟ کس کے لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ تحفظ شریعت؟ یعنی تحفظ شریعت کا مطلب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اب تو ماشاءاللہ اردو بھی اتنی سطحی ہو گئی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگوں کو ہو سکتا ہو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ تحفظ شریعت کے معنی کیا ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ سوچیں گے تحفظ شریعت ہے کیا، کس چڑیا کا نام ہے، کیونکہ اب تو لوگوں کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتی ہے. اب تو آدھے سے زیادہ پوسٹر ہندی میں چلنے لگے ہیں، اردو اپنے جلسے کے پوسٹر ہندی میں چلنے لگے ہیں. اب کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے یا قوالی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے اب پوسٹر باقاعدہ لگائے جاتے ہیں ہندی میں، اردو غائب کر دی گئی ہر جگہ سے. یہ ہماری سطحیت، یہ ہماری اردو کا جنازہ نکلنے کے مترادف ہے کہ اب ہمارے گھروں سے اردو کا جنازہ نکل چکا ہے. ایک جگہ ایک صاحب سے میں نے کہا سیاست میں آج کل، یہ کہنے کہ سیاست کیا چیز؟ میں نے کہا یار سیاست میں آج کل وہ پڑھ گئے. کہنے کہ سیاست کیا ہے؟ یہ اپنے نوجوان ساتھی سے میں نے کہا کہنے کہ سیاست کیا؟ میں نے کہا پولیٹکس کریں. ہاں تو یہ کہیے نا پولیٹکس، مطلب ان کو سیاست کا معنی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اردو میں کہ سیاست کہتے کسے ہیں. یہ آج ہماری اردو کا معاملہ ہو گیا ہے، الحمدللہ کہہ لیجئے اس کے اوپر چاہے آپ. لیکن بہرحال آپ لوگوں سے میری بچیاں کی تعداد میں نے دیکھا کہ آ گئی ہے، تو ان سے ایک بات عرض کرنا ہے. بچیوں، آپ لوگوں کا اصل میرا مقصد اور میرا ٹاپک بھی بہت اہم رہتا ہے، بچیوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اور عورتوں کے ساتھ. میں اپنی سنی مجلس عمل میں ہر جمعے میں کم سے کم 7-8 سال ہو چکے ہیں مجھے الحمدللہ، ہر جمعے میں 2:30 بجے سے عورتوں میں بیان کرتا ہوں اور مختلف علماء کرام کو بلاتا رہتا ہوں. اس وجہ سے کہ جو بگاڑ گھر میں عورتوں کے ذریعے سے آتا ہے وہی معاشرے کے اندر پھیلتا ہے. ہمارے یہاں دین اگر مردوں تک پہنچا ہے، مردوں نے اگر تاریخ بنائی ہے، ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں، مردوں نے اگر تاریخ بنائی ہے تو ان تاریخ بنانے والوں کو پیدا کرنے والی ہماری یہ مائیں اور بہنیں ہیں. سبحان اللہ. یہ تاریخ بنانے والوں کو پیدا کرنے والی ہماری مائیں اور بہنیں جنہوں نے تاریخ بنائی ہے. اور اگر مرد دین حاصل کر لیتا ہے تو خاندان حافظ وہ دیندار ہو جاتا ہے، لیکن اگر عورت دیندار ہو جائے تو نسلیں دیندار پیدا ہوتی ہیں. بے شک. اس لیے میرا آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ میری بچیوں، میری بہنوں، اور ہمارے ہاں مستقل میرے پاس معاملات آتے رہتے ہیں عورت کے اور عورتوں اور شوہروں کے اور بیویوں کے کہ کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کیجیے، اپنے گھروں کے اندر تربیت کیجیے. دیکھیے آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. آپ ازواج مطہرات
کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ان کا کردار اٹھا کر کے دیکھیے، امہات المؤمنین کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی تھیں وہ کس وجہ سے 11 شادیاں کی ہیں؟ ایک نقطہ بیان کر دوں پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں اور اشکال کرتے ہیں، بعض اپنے نادان بھی آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں، اور بعض لوگ جواب نہیں دے پاتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے رسول نے 11 شادیاں کیوں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک، شہوت پرست ہے کیا وہ؟ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، میری بچیاں بھی سن لیں، نوجوان ساتھی بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہیں، ان 11 شادیوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے 10 شادیاں بیوہ عورتوں سے کی ہیں اللہ کے رسول نے۔ سبحان اللہ، 10 شادیاں بیوہ عورتوں سے کی ہیں۔ آج کوئی آدمی بتا دے، کوئی مائیکا لال بتا دے، اس محلے کے اندر بھی بتا دے کہ کون کنوارا ایسا ہوگا جس نے شادی بیوہ عورت سے کی ہوگی؟ کون ایسا کنوارا ہے یار؟ ہر گھر میں جس کا بچہ کالا ہو، پیلا ہو، عجیب سا ہو، چہرہ بنرنگ ہو، لیکن ماں یہ چاہے گی کہ ہم دہاجو عورت نہیں لائیں گے، ہم لائیں گے تو اس کے لیے کنواری لڑکی لائیں گے، چاہے لڑکا جیسا بھی ہو ہم لائیں گے، لیکن اس کے لیے اچھی لڑکی، کنواری لڑکی لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی پہلی کس سے کی ہے آپ سب بتائیے، آپ سب کو معلوم ہوگا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے۔ کون تھی؟ 40 سال کی عورت، رسول اللہ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، لیکن رسول اللہ رشتہ بھیج رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں۔ یہ شہوت پرستی ہے، لگاتار شادیاں کر رہے ہیں بیواؤں سے، یہ شہوت پرستی ہے کوئی مائیکا لال جو بیوہ سے شادی کر کے دکھائے؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آج ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے طلاقیں ہو گئی ہیں، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، کون آگے آتا ہے ہاتھ بڑھانے کے لیے؟ کون ان سے نکاح کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ سب اپنے گھر کے متقی ہیں، سب مسجدوں کے متقی ہیں، سب مسجدوں کے نمازی ہیں، سب کے چہروں کے اوپر ڈٹے پڑے ہوئے ہیں، 5 وقت کی نمازیں فوت نہیں ہوتی ہیں، اذان سے پہلے ہی آ جاتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن جب بات آ جاتی ہے بیوہ سے شادی کرنے کی، سب کے پیروں سے زمین سرک جاتی ہے۔ آج شادی کرنے کی بات آ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بیویوں سے شادی جو کی ہے وہ بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، سوائے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ کنواری تھی اور ان سے شادی کی ہے کنواری ہونے کی حالت میں اللہ کے رسول نے جو شادی کی ہے وہ کس وجہ سے 11 شادیاں کی ہیں؟ اس وجہ سے کہ مردوں میں تو سب لوگ رسول اللہ کی ارد گرد بیٹھے رہتے تھے، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، سعد بیٹھے ہیں، سعید بیٹھے ہیں، طلحہ بیٹھے ہیں، زبیر بیٹھے ہیں، خباب بیٹھے ہیں، یاسر بیٹھے ہیں، بلال بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، چلنے کو دیکھ رہے ہیں، تھوکنے کو دیکھ رہے ہیں، وضو کرنے کو دیکھ رہے ہیں، کھانے کو دیکھ رہے ہیں، پینے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ساری باہر کی زندگیوں کو دیکھنے والے 1,24,000 صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کے باہر کا دین پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا، لیکن رسول اللہ کی خلوت کا کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ کی جلوت کا کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ سوتے کیسے تھے؟ رسول اللہ اٹھتے کیسے تھے؟ رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے کیسے تھے؟ رسول اللہ مباشرت کیسے کرتے تھے؟ رسول اللہ پاک کیسے ہوتے تھے؟ رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ اپنی ازواج کے ساتھ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ کیسے محبت کرتے تھے؟ کیسے گھر کے کام کرتے تھے؟ یہ گھریلو معاملات کون بتائے گا رسول اللہ کے؟ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے شادی کی تاکہ ہماری شریعت باہر کی جو ہے وہ مردوں سے عام ہو اور گھر کی شریعت جو ہے وہ ہماری عورتوں سے عام ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ فقیہہ سیدہ عائشہ عفت مآب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔
آپ نے اپنے استادوں سے سنا ہوگا کہ پورے صحابہ کرام کا علم ایک طرف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ایک طرف، بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، عمر ابن خطاب جیسے، خباب جیسے، بلال جیسے، کعب جیسے، ابی عبداللہ ابن اور عباس جیسے بڑے بڑے کبار صحابہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در پر آ کر کے اپنا سر خم کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ ہماری بچیاں ان کے کردار کو پڑھیں، سیرت عائشہ پڑھیں، سیرت فاطمہ پڑھیں، سیرت خدیجہ پڑھیں، تب ان کو پتا چلے گا کہ کیسے حضرت فاطمہ نے زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیسے گزاری ہے۔ آج ذرا سے معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، تھوڑا سا ساس نے کچھ کہہ دیا، تھوڑا سا نند نے کچھ کہہ دیا، لڑکیاں فون کر دیتی ہیں اپنے گھر میں، امی ہم کو فلاں نے یوں کہہ دیا ہے، امی ہم کو فلاں نے یوں کہہ دیا ہے، ویڈیو کال کر دیتی ہیں، ذرا سے کوئی جملہ کہہ دیا آنسو چل رہے ہیں اور اپنی ماں سے ویڈیو کال کر رہی ہے، دیکھیے ہم کو یوں کہا گیا ہے، اس طریقے سے کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت فاطمہ آئی تھی، کس لیے؟ ہاتھوں میں ڈٹے پڑے ہوئے تھے، مشق اٹھانے کی وجہ سے سینے کے اوپر نیل پڑ گئے تھے، ہاتھوں میں نشان پڑے ہوئے تھے، اور کہنے کیا آئی تھی؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس مال غنیمت آیا ہوا ہے، ہم پانی بھرنے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، ہمارے سینے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے، اے اللہ کے رسول بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت علی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنی وسعت نہیں تھی، لہذا کوئی خادم نہیں خرید پا رہے تھے۔ اللہ کے رسول آپ کے پاس ایک خادم ہو تو ہم کو دے دیجئے، تھوڑا ہمارا کام کر دے۔ رسول اللہ نے جواب کیا دیا تھا، حضرت علی کو اللہ کے رسول بلاتے اور ہڑکاتے وہیں پہ بیٹھ کے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ میری بیٹی کے نشان پڑے جا رہے ہیں، میری بیٹی کے سینے پہ نشان پڑ گئے، میری بیٹی کے ہاتھ کے اوپر نشان پڑ گئے، میری بیٹی ہلکان ہوئی جا رہی ہے، پانی بھروا رہے اس سے، ہوتا آج کا کوئی سسر، ہوتی آج کی کوئی ساس، بلا کر کے سسرال والوں کو ہڑکا دیتا، اس کے شوہر کو ہڑکاتا، لیکن میرے رسول کے اوپر قربان جائیے، 100 جانیں قربان ہو جائیں میرے رسول کے اوپر۔ انہوں نے کیا کہا اپنی بیٹی سے؟ میری بیٹی یہ مال اللہ کا ہے، یہ مال ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے، یہ مال ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں، ہمارے غریبوں کا ہے، یہ صفہ میں بیٹھنے والے، رونے والے، بلکنے والے، بھوکے رہنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، یہ ان کے لیے مال آیا ہے۔ میری بیٹی تم کو میں اس سے اچھی ایک بات بتاتا ہوں، مال دولت کسی اور کو لے جانے دو، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ تم سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے ان سب چیزوں سے سب سے افضل ہے یہ جو تسبیح ہم پڑھا کرتے ہیں، اسی کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ گفٹ دیا تھا کہ یہ تم پڑھا کرو۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چہیتا تھا، کوئی چاہت والا تھا باپ جو اپنی بیٹی کو چاہتا ہو؟ جب جاتے تھے کہیں سفر پہ تو اللہ کے رسول ان کے پاس آتے تھے، اور جب آتے تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس آتے تھے۔ اب بتائیے آپ، یہ رسول اللہ کی سیرت، اللہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی سیرت آپ نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائیں گا؟ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سلیقہ نہیں سیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ہم طریقہ نہیں سیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ہم کھانا بنانا نہیں جانتے اپنے گھر کے اندر، ہم بات کیسے کی جائے اپنے گھر کے اندر، مہمانوں کو کیسے ریسیو کیا جائے، مہمانوں کو کیسے دیکھا جائے، ہم یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، نہ ہم برداشت کرتے ہیں اور نہ ہم کچھ کام کرتے ہیں، لہذا نہ ساس برداشت کرتی ہے نہ بہو برداشت کرتی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے بعد جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں، تقریر مجھے واقعتاً نہیں کرنی تھی، لیکن میں نے جملہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ بات آپ لوگوں تک پہنچ جائے کہ اپنے گھر کا ماحول ہم لوگوں کو، شریعت کا تحفظ ہم کو اپنے گھر سے کرنا ہوگا، ہم کو اپنے گھر میں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ جب ہم نماز روزے کے پابند ہوں گے، ہم دین کے داعی ہوں گے، تو تحفظ شریعت بھی ہو جائے گی، شریعت کی حفاظت تو اسی ذریعے سے ہوگی۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔